جی دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، جب انڈیا کے اندر جو امریکہ کے سفیر ہیں سرجیو گور، جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بڑے خاص الخاص دوست سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ ایک بات کر دی، جس کو دیکھ کے لوگ بڑے حیران ہوئے۔ بات انہوں نے کیا کر دی؟ بات انہوں نے یہ کر دی کہ جناب کشمیر از این امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا۔ پاکستان کو تو لگ غصہ گیا، سنیے گا۔ This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. That were discussed in the meeting. It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. It was a good meeting, it was this meeting, it was that meeting. لیکن اس میں ظاہری بات ہے پاکستان نے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کی ہے۔ پہلی بات تو پاکستان نے یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا بھائی جان ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہسٹری کیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو ہسٹری کیا ہے۔ یعنی کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ جو امریکن کانگریس کہہ لیں آپ فار ایگزامپل، اس کو امریکی کانگریس کیا کہتی ہے کشمیر کے بارے میں؟ دا لاسٹ ٹائم امریکن کانگریس نے کشمیر کے اوپر بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ اور اب کیا بات کر رہے ہیں؟ سو دے ہیو نو انڈرسٹینڈنگ واٹ سو ایور، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں پاکستان نے کیا کیا ہے کہ پاکستان نے جو امریکہ کی سفیر ہیں، چارجڈ افیئر ہیں، ان کو ڈیمارچ کیا اسلام آباد کے اندر، اور ان کو ڈیمارچ کر کے کہا کہ ذرا تسی ادھر آ کے دسو کہ یہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سو دیٹس اے پوائنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا ظاہری بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو لیڈرشپ ہے انڈیا کی وہ کیا کر رہی ہے اور لیڈرشپ امریکہ کی کیا کر رہی ہے۔ امریکہ کی لیڈرشپ نے بہت پہلے کہا کہ ہم میڈیشن کرواتے ہیں۔ اگر یہ امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا ہے، پاکستان نے جو کہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پارٹ آف انڈیا نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، کشمیری آزادی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو میڈیشن کی باتیں کر چکے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ میں، وہ کیا ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے میڈیشن کی باتیں کی کہ جی کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر، مارکہ حق کے اوپر یو ایس سائڈ جو ہے اس نے کہا کہ ہم میڈیشن کروانا چاہتے ہیں، انڈیا نے کہا ہم میڈیشن نہیں لینا چاہتے۔ کیا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں بار بار کہہ چکا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ سر جی کیا امریکی یہ نہیں کہہ چکے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ تو پھر تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو آپ اس جس طرح مرضی آپ کہہ دیں؟ آپ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر اپنی مرضی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ کویسچن بنتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے اس کو اسی اینگل سے ہی اسٹڈی کیا ہے، دیکھا ہے اور ریئلائز کیا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ بہرحال مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، اینڈ واٹ آئی ریئلائز اینڈ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ سو فار، دیٹ دا لیڈرشپ ان پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ سرجیو گور کو بیسیکلی ایشو کا ہی نہیں پتہ۔ یہ میری آبزرویشن ہے، مجھے آئی ڈونٹ ہیو این انفارمیشن، آبزرویشن، کہ ان کو اس ایشو کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو اس ایشو کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرتے، اور وہ کبھی بھی کشمیر کو امپورٹنٹ پارٹ جو کہا ہے انہوں نے، دیکھیں ایسا اس میں بھی تھوڑی ٹیکنیکل چیز ہے، انہوں نے امپورٹنٹ کہا ہے، انٹرنل یا انٹیگرل نہیں کہا۔
فرق تو پڑتا ہے نا. تو بیسیکلی پاکستان یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس اینگل سے بات کرے. انڈیا اس اینگل سے بات کرے. سو ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ بھائی صاحب دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ اس طرح نئی چیزیں جو ہیں وہ ورک آؤٹ ہوتی جس طرح آپ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم اس کو وی ڈو ناٹ اپریشیٹ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ہم اس مائنڈ سیٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ذرا بھی نہیں کرتے, بیکاز ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ ریکگنائزیبل چیز نہیں ہے. یہ امریکہ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا اسٹیٹس انہوں نے 370-35A کا کے بعد جو چینج کیا اور کہا یہ انٹرنل مسئلہ ہے, یہ انٹرنل نہیں ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. This is a disputed territory. This is not your internal matter, sir. This is not. انڈیا جتنا مرضی کہتے رہے کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. انڈیا نے کیا کہا, اس نے کہا اس کو کہہ دو انٹرنل میٹر, بات ہی ختم ہو گئے. اس کا ایک نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ کشمیری جو پاکستان کے اندر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اب شاید ان کا دل ہوگا پاکستان کشمیر کے لیے لڑنا شروع کر دے یا حملہ کر دے انڈیا کے اوپر اور کشمیر وہاں سے لے لے. ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. آپ کشمیر جو ہے آپ نے ڈپلومیٹک پولیٹیکل مورل جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے اسی کے اوپر رہنا ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوتا ہے نا بھائی, ایسے تھوڑا ہی ہوتا. آپ یہ تھوڑے کہیں گے کہ ہاں جی ہاں ہمیں ہر قیمت کے اوپر جو ہے وہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. سو میں اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے لے کے چلوں گا, اور وہ یہ ہے کہ سرجیو گور صاحب کو اس کی سینسٹیوٹی کا ضرور پتہ ہے. اب جب سرجیو گور گئے ہیں تو کیا سرجیو گور کو بریفنگ نہیں دی گئی ساؤتھ ایشیا کی, انڈیا کی, پاکستان کی؟ بریفنگ دی گئی ہے, 100% دی گئی ہے. ان کو انہوں نے بتایا کہ کشمیر کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, کشمیر کے اوپر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, بھارت کا کیا سٹانس ہے, پاکستان کا کیا سٹانس ہے, 2019 کے بعد کیا کیا ہے, مودی کی اسٹریٹجی کیا ہے, مودی کا طریقہ کار کیا ہے, وہ کس طرح کام کرتے ہیں, سب پتہ ہے ان کو. ایگزیکٹلی ان کو پتہ ہے مودی صاحب, 100% ان کو پتہ ہے. لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہے, وہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اینی ہاؤ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی, اس نے امریکنز کو سینسٹائز کیا ہے کہ جو امبیس صاحب ہیں جو کہ صرف ساؤتھ انڈیا کو نہیں دیکھتے, وہ ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا کو دیکھتے ہیں, لیکن وہ کبھی آئے نہیں پاکستان. حالانکہ اگر وہ پاکستان آتے اس کو پاکستان کا فارن آفس بریفنگ دیتا, وہ آ کے تو تب ظاہری بات ہے سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی. اینڈ مائی اسیسمنٹ از کہ وہ ملنا نہیں چاہتے ہوں گے یا آنا نہیں چاہتے ہوں گے, یا پاکستان ان کو بھی ریسیو نہیں کرنا چاہتا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ پاکستان ان کو ریسیو ہی نہیں کرنا چاہتا, یا وہ جانا نہیں چاہتے, اور اس کی وجہ کیا ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈائریکٹ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ڈیل کر رہا ہے. اور جو سفیر صاحب ہیں, سفیر صاحب کی کوئی لمبی چوڑی سے اس میں گیم میں نہیں ہے. سفیر صاحب کی لمبی چوڑی سے نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ سچویشن کب پیدا ہوئی, جب ٹرمپ پاور میں آئے. اور آپ کو پتہ ہے جب ٹرمپ پاور میں آئے تو دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے اس کو اس انداز سے کیا, انہوں نے کہا جناب یہ تو ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب, چلیں ایک جو جسے کہتے ہیں نا ایک مائنڈ سیٹ امریکہ کے اندر بنا ہے,
اور وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہ کروایا تو جنگ ہو سکتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ، لیکن امریکہ اس کے لیے لمبا چوڑا کچھ کر نہیں سکتا جو مجھے نظر آتا ہے. امریکہ کوئی لمبا چوڑا کچھ کر نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک دور میں طاقتور ہوتا تھا، ایز اے تھرڈ پارٹی انٹروین کیا کرتا تھا. اب امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی. اب جتنا امریکہ نے لاڈلا انڈیا کو رکھا ہوا تھا اس کے مطابق تو وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. وہ تو انڈینز تو بات ہی نہیں مانتے. پاکستان تو پھر بھی بات مانتا ہے. پاکستان تو کہتا ہے تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے. پاکستان کہتا ہے تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے اور تھرڈ پارٹی فیصلہ کرے گی. یہ کہتا ہے پاکستان. لیکن اب تھرڈ پارٹی کے چکر میں یہ چیز تھوڑی ہو سکتی ہے. سو میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے مسئلے ہاں، لیکن وہ کیوں چاہیں گے ساؤتھ ایشیا کے مسئلے اتنے لمبے چوڑے جلدی حل ہوں؟ وہ تو ہو سکتا ہے اپنا اسلحہ بھی بیچنا چاہتے ہوں گے، جو ایک امریکہ کا ویسٹرن ورلڈ کا ہوتا ہے کہ یار یہ ڈیولپنگ ورلڈ ہے، ان کو یہ کر دو وہ کر دو. تو بہرحال ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے دیٹ یہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی اور انڈیا کی، یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ادروائز پھر کیا ہوتا ہے، پھر جنگ کے خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں. دیٹس واٹ یہ ایک میری آبزرویشن ہے. جنگ کے خطرے زیادہ ہو جائیں گے، جنگ کا وہ خدشہ زیادہ ہو جائے گا. یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. اب اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس انداز سے چیزیں لے کے چلنی ہیں، اٹس اے کوشچن. ظاہری بات ہے جس کو سارے تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سرجیو گور صاحب نے جو بات کی ہے اس کا وہ پاکستان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے. پاکستان کین ناٹ ڈائجسٹ اٹ ایٹ آل. پاکستان کین ناٹ ڈائجسٹ اٹ ایٹ آل. اور پاکستان اس کو جا کے وہ نہیں کرے گا، جسے کہتے ہیں نا ہضم نہیں کرے گا اس چیز کو. لیٹس سی کیا اور کس اینگل سے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن امبیسڈر صاحب کو ایک تو پاکستان کا دورہ بھی کرنا چاہیے. آئی ووڈ ارج دیم وی ڈو وزٹ پاکستان. دوسرا ان کو کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے، بیکاز کشمیر از این ایشو جس کے اوپر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. ناٹ ونس، ایک دفعہ بھی نہیں کمپرومائز کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک دفعہ بھی کمپرومائز نہیں کرے گا کشمیر کے اوپر. اور وہ پتہ ہے ان کو سب کو، یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو دے ڈونٹ ہیو این انڈرسٹینڈنگ. یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اس چیز کے اوپر. پاکستان کشمیر کے اوپر پاکستان کی کوئی کمپرومائزنگ وہ پوزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری تو وہ ایشو ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اور وہ آ جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کشمیر کا. اچھا انڈینز کیا کہتے ہیں، وہ جی ہم اس کو سنگل ہینڈیڈلی، وہ جی ہم جو مرضی فیصلہ کریں. آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یار؟ آپ کو کون فیصلہ کرنے دے گا؟ جیسے مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کو کون فیصلہ کرنے دے گا اس کا؟ یہ کون کہے گا کہ ہاں جی یہ ہو سکتا ہے؟ نو ون. کوئی بھی آپ کو اس پہ فیصلہ نہیں کرنے دے گا. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. بٹ میرا خیال ہے اس کی تھوڑا پاکستان کو تھوڑا ڈائمینشن بدلنی چاہیے. تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ پھل جڑیاں ہونی چاہیے تاکہ دی انڈیا شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے.